بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے سے مزہ آئے گا۔ کالی گھوڑی اور میرا دیور۔ نیلم ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ اپنی کہانی کچھ یوں بیان کرتی ہے۔ میرا دیور کالی گھوڑی کی سواری کرنے کا شوقین تھا۔ میری گھوڑی بھی کالی تھی۔ روز کہتا، بابی آپ کی گھوڑی پر کب سواری کروں گا؟ میں بچہ سمجھ کر چپ کر جاتی اور شرم کے مارے اسے کچھ نہ کہتی۔ مگر ایک رات ایمرجنسی بن گئی۔ دیور کو بولا تو کہنے لگا، بابی پہلے کالی گھوڑی۔ اس رات میری ہوش اڑ گئی۔ جسے بچہ سمجھ بیٹھی تھی ہو، میں اپنے دیور کے منہ سے ایسی بات سن کر حیران رہ گئی۔ وہ بمشکل 16 سال کا لڑکا مجھ سے ایسی فرمائش کرے گا، میری وہاں گمان میں نہیں تھا۔ میرا دیور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے مجھ سے جواب چاہیے تھا اور مجھے تو اس کی بات ہی پریشان کر گئی تھی۔ میں کیا جواب دیتی؟ میں نے اسے نظر انداز کر کے بات بدل لی اور شکر کیا کہ گھر میں کسی اور نے اس کی بات نہیں سنی، ورنہ اس کی خیر نہ ہوتی۔ لیکن وہ ڈٹ بنا رہا اور کچھ دن بعد پھر سے میرے سامنے وہی فرمائش کرنے لگا، بھابی مجھے ہمیشہ سے کالی گھوڑی کی سواری کا شوق ہے۔ آپ مجھے اپنی گھوڑی پر بیٹھنے کا ایک موقع تو دیں، میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ وہ باقاعدہ منتوں پر اتر آیا تھا۔ اس کی بات پر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ شوق تھا وہ بھی ہمیشہ سے مجھے خوش کر دے گا۔ مجھے اس کی باتیں بڑی عجیب لگی تھی۔ میں نے اس سے پھر بھی لحاظ سے بات کی، یہ کیا مطلب؟ تم کب سے یہ سب کر رہی ہو؟ میں نے کچھ گھبرا کر سوال کیا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی کہ وہ ایسے شوق پالنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی گھر والوں میں سے کسی کو بھنگ بھی پڑ جاتی تو قیامت ہی برپا ہو جاتی۔ کوئی بھی اس کے شوق سے واقف نہیں تھا، کیونکہ سب ابھی تک اسے بچہ سمجھتے تھے اور لاڈ پیار سے رکھتے تھے۔ ابھی اسے پڑھائی کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے، اور وہ تھا کہ نہ جانے کس قسم کے آوارہ لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا جو یہ فرمائش کر گیا تھا۔ بس 2 سال ہوئی ہے کہ مجھ میں یہ شوق پیدا ہوا اور میں نے اپنا یہ شوق سب سے چھپ کر پورا کیا ہے، مگر جیسی آپ کی گھوڑی ہے وہ کبھی نہیں ملی۔ آپ مجھے ایک بار اجازت دے دی، وعدہ کرتا ہوں گھر میں کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ اور رازداری سے بولتے ہوئے شرارت سے آنکھ مار کر بولا۔ میں شرمندہ سی ہو گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تم جانتی ہو اگر کبھی گھر میں کسی کو تمہاری اس شوق کے بارے میں پتہ چلا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ تمہیں اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے، ابھی تمہاری اتنی عمر نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا۔ میرے شوہر بہت سخت مزاج آدمی تھی۔ اگر انہیں اندازہ ہو جاتا کہ ان کا چھوٹا بھائی پڑھائی چھوڑ کر ان کاموں میں لگا ہوا ہے تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتی۔ میری فکر پر ووالا پرواہی سے کندھے اچکا گیا۔ کہنے لگا، اب آپ مجھے زبردستی پر اکسا رہی ہے۔ بھابی میرا بھی وعدہ ہے آپ سے، آپ کی کالی گھوڑی پر میں ضرور بیٹھوں گا اور وہ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ مجھے بچہ نہ سمجھے، مجھے تو لگا تھا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بس ایک بار کی بات ہے۔ لیکن آپ نے تو میری بات کا مان تک نہیں رکھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تو اس کی ضد پر میں مزید پریشانی میں مبتلا ہونے لگی۔ یہ شوق پھر ایک بار پر ختم نہیں ہوگا۔ ایک بار تم نے یہ شوق پورا کیا تو پھر تم روز یہی خواہش کرو گے اور تمہارا شوق بھی بڑھتا جائے گا۔ تمہارے بھائی کو پتہ چلا کہ میں نے بھی تمہارا پورا ساتھ دیا ہے تو وہ مجھے بولے گا اور تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہی رہ گئی۔ نہیں بھابی، میں آپ کو بار بار تنگ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں بھائی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ رات کے وقت ہمارے فارم ہاؤس میں کوئی نہیں ہوتا، ہم وہاں چلے جائیں گے، بس کچھ منٹ کی بات ہے۔ وہ اپنے ضد پر قائم تھا مگر میں اس کی ضد پوری نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کسی کو پتہ چل جائے گا، یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اچھا دیکھتے ہیں، میں نے اس سے جان چڑھواتے ہوئے کہا اور گھر کے کاموں میں خود کو مصروف کر کیا۔ مجھے لگا تھا وہ چھوٹا بچہ ہے، جلد یہ بات بھول جائے گا، مگر اس نے صرف 2-3 دن انتظار کیا اور پھر سے میرے سر پر سوار ہو گیا۔ میں اب مشکل میں پڑ گئی تھی، میرے لیے اسے ٹالنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز مجھے شام کے وقت اپنی ماں کی شدید بیمار ہو جانے کی اطلاع ملی۔ میری بہن نے کال کر کے بتایا کہ ماں کی طبیعت بہت
गई है और वो मुझसे मिलना चाहती है। मैं बहन की बात सुनकर हवास बाख्ता हो गई थी। मेरे शौहर उस रोज़ घर पर नहीं थी और मुझे अपनी माँ से मिले बगैर चैन नहीं आना था। ऐसी इमरजेंसी के मौका पर मुझे अपने दीवर का ख्याल आया। मैंने अपने शौहर से कॉल करके इजाज़त ली तो उन्होंने भी इजाज़त दे दी कि मैं उनके छोटे भाई के साथ जाकर अपने माँ से मिल आऊँ। मैंने अपने दीवर से जाकर दरख्वास्त की कि वो मुझे मेरी माँ से मिलवाने ले चले। वो बहुत बीमार है। मेरे दीवर ने मेरी मजबूरी सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने बदले में फ़ौरन अपनी शर्त रख दी, ठीक है भाभी, मैं आपको ले जाऊंगा, मगर पहले काली घोड़ी की सवारी पर, फिर क्यों कोई और काम। उसने मौका से फ़ायदा उठाते हुए कहा। पहले तो मुझे उसकी शर्त सुनकर शदीद नागवारी का एहसास हुआ, मगर फिर बच्चा समझकर खामोश रही और कुछ सोचकर उसकी शर्त मान लेने पर मजबूर हो गई। अगर कोई और मौका होता तो मैं अकेले चली जाती, मगर शाम के वक़्त मैं अकेले नहीं जा सकती थी। अगर अब अकेले चली भी जाती तो मेरे शौहर बाद में गुस्सा करते और मेरा भी न जाना भी मुमकिन नहीं था। मैंने फ़ौरन हामी भर ली। वो मुझे लेकर घर से निकाला और अपने घर से कुछ फासले पर बनी छोटे से फार्म हाउस पर ले गया। उसे पहले अपना शौक़ पूरा करना था और फिर मुझे मेरी माँ के घर ले जाता। मैं डरी हुई थी कि यूँ शाम डली किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मसला कड़ा हो जाएगा। मेरा दीवर परजोश था। उस रात अपने दीवर की तेज़ रफ्तारी देखकर मेरे तो होश उड़ गई। जिसे मैं बच्चा समझ रही थी उसने तो मेरी आंखें खोल दी थी। मेरी जब शादी हुई तो मेरा और दीवर घर पर का लाडला और छोटा था। सबको ही वो छोटा बच्चा लगता था। उसके लिए हर वक्त ख़ास एहतियात और परवाह की जाती थी। मेरे शौहर और उनके बड़े भाई मेरे छोटे दीवर को हर काम से दूर रखते और सिर्फ पढ़ा रहे थे। मुझे भी वो सिर्फ एक नटखट सा बच्चा लगता था। शुरू में तो वो मेरे सामने आने से भी झिझक जाता था। उसकी शर्म को देखते हुए मुझे हंसी आती थी और वो मुझे मज़ीद भाला लगता था। मगर जब उसकी मुझसे झिझक उतरी और कुछ दोस्ती हुई तो उसकी बातें मुझे हैरान कर गई। उसके सब शौक़ और काम बड़ों वाले थे। पढ़ाई से ज़्यादा उसकी तवज्जो दूसरे कामों में थी। उतनी सी उम्र से ही वो ख़ानदान की लड़कियों के सामने हर वक्त शेखियाँ बिगाड़ता रहता था। वो प्यारा भी था, इसलिए सबसे तवज्जो पाकर नखरे में रहता। क्योंकि हमारा वैसे माहौल था तो मेरी नज़र में उसकी उम्र इन बातों के लिए बहुत छोटी थी। उस उम्र में ही उसका लड़कियों के सामने बन सुनोर कर रहना और लड़कियों का उसी पसंदीदगी की निगाह से देखना मुझे अजीब लगता था। फिर मुझे किसी सुनाता कि देख ले, आपकी दीवर को अभी से लड़कियां लाइन कराते हैं। वो अपने कॉलर कड़े करके उतराते हुए कहता। मैं भी उसकी बात पर हंस पड़ती। असल में मेरी सास ससुर थे नहीं, 2 साल पहले ही उनका बस के हादसे में इंतकाल हो चुका था। मेरी शादी बाद में हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो घर में बस शौहर और एक दीवर ही था। अभी चंद माह ही हुई थी मेरी शादी को। शौहर काफ़ी सख्त मिजाज था। जब तक मेरा शौहर घर पर होता तो मेरे साथ साथ मेरी दीवर का भी सांस रुका रहता। जैसे वो काम से जाता दीवर मेरे सर पर सवार हो जाता, कभी स्कूल की, कभी ख़ानदान की, कभी अपने शौक़ की। उसके पास बातों का ज़ख़ीरा होता था। मैं भी उसकी सुनती रहती कि बच्चा है वो भी बन माँ का। एक रोज़ उसने मुझसे निहायत अजीब फरमाइश कर दी। वो बोला कि वो काली घोड़ी की सवारी का बहुत ज़्यादा शौकीन है। मैं पहले तो उसकी बात नहीं समझ पाई और सिर्फ सर हिला दिया, मगर उसकी अगली जुमला फिर मैं बुरी तरह टटक गई थी। वो मेरे सर हिलाने पर बोला कि भाभी, आपकी घोड़ी भी तो काली है, कभी मुझे उसकी सवारी का मौका दे। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ज़ाहिर किया जैसे सुना ही न हो। मुझे उस रोज़ समझ आई कि वो अक्सर ही काली घोड़ी की बातें करता था और मुझे देखता था। मेरी घोड़ी भी काली थी, इसलिए वो मुझे उम्मीद से देखता रहता था कि शायद मैं उसे इजाज़त दे दूँ। मैं तब तो उसकी बात नज़रअंदाज कर गई और बात बदल दी। मैं नहीं चाहती थी
اس کا شوق گھر کے کسی اور فرد کے کانوں میں پڑے۔ مجھے یقین تھا میری سخت مزاج میرے شوہر کو مجھ پر شک ہوتا تو وہ مجھے مار ڈالتے کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کو بگاڑ رہی ہوں۔ مجھے لگا میرا دیور میرا جواب نہ پا کر خاموش ہو جائے گا اور دوبارہ مجھ سے ایسی بات نہیں کرے گا، مگر وہ کالی گھوڑی کی سواری کا بہت زیادہ شوقین نکلا تھا۔ جب موقع ملتا مجھ سے منتیں کرنے لگتا، میں اسے بچہ سمجھ کر مسکرا کر ٹال دیتی۔ کچھ دن مزید گزری تو وہ ضد پر اتر آیا، دن رات میرے گھر چکر آتا اور میری کالی گھوڑی کی سواری کے لیے اجازت طلب کرتا رہتا۔ میں اسے ٹال کر اور بہانے بنا کر تک گئی تھی، کیونکہ میری وہ کالی گھوڑی بہت نخریلی اور بدتمیز تھی۔ اپنے اوپر بیٹھے شخص کو پل میں نیچے گرا دیتی تھی۔ مجھے ہی ڈر لگا رہتا کہ اگر دیور کو چوٹ آئی تو میری شامت پکی ہے، مگر وہ مجھ سے ضد کر کے نہیں تک رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو اس کا بتاؤں تاکہ وہ خود اپنے بھائی کو سنبھال لے، مگر پھر میں جھجک سی گئی۔ اگر میرا دیور مکر جاتا تو پورا گھر مجھے برا بلا کہتا۔ میں اسی وجہ سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے دیور کے سامنے جانا چھوڑ گئی۔ اس کا شوق وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کی ضد بڑھتی دیکھ کر میں گھبرانے لگی تھی۔ پھر جس روز میری ماں کی طبیعت اچانک بگڑنے پر مجھے اسی دیور کی ضرورت پڑی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے اپنی ضد منوا لی۔ جس روز میری ماں کی طبیعت اچانک بگڑنے پر مجھے اسی دیور کی ضرورت پڑی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھ سے اپنی ضد منوا لی۔ مجھے لگا تھا وہ بچہ ہے اور سواری نہیں کر پائے گا، جلدی تک جائے گا، مگر میرا اس خیال نے فارم ہاؤس میں جا کر غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ بظاہر چھوٹا بچہ نہایت تیز نکلا تھا۔ اپنا شوق پورا کر کے جب وہ لوٹا تو پینے سے ترتا اور چہرہ جوش کی سرخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شکریہ بھابھی، مجھے بہت مزہ آیا، وہ مجھے دیکھ کر بولا، اور میں اتنی حیران تھی کہ اسے جواب بھی نہیں دے پائی۔ وہ آگے بڑھا تو میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی اور راستے میں بھی مجھ سے میری اسی گھوڑی کی باتیں کرتا رہا اور پھر بولا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا بھابھی، آج مجھے اتنا مزہ آیا کہ اب دل چاہ رہا ہے روزانہ اپنا شوق پورا کرو۔ آپ بھائی کو مت بتانا تو میں اکثر اپنا شوق پورا کرتا رہوں گا، آپ میرا ساتھ دیں گے نا؟ وہ اچانک بولتے ہوئے مجھ سے وعدہ لینے لگا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اب میں مطمئن تھی، اسے دیکھ چکی تھی کہ جتنا وہ ماہر تھا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا۔ ہم جب تک میری میکا میں پہنچے بہت رات ہو چکی تھی۔ میں اپنے دیور کو اس کے آرام کے لیے کمرہ دکھا کر خود اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ میرا دیور تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ بستر پر گرتے ہوئے سو گیا۔ وہ رات کے کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ میری بہن نے حیرت سے مجھے بتایا تو میں بات بنا گئی کہ وہ صبح سے پڑھائی کرتا رہا تھا، اس لیے اب تک گیا ہے، جبکہ خود مجھے فارم ہاؤس میں جانے کے بعد کا منظر یاد آ گیا جس کی وجہ سے میرا دیور اتنا تھک گیا تھا۔ ہمارے فارم ہاؤس میں گھوڑوں کے استبل میں موجود نسلی اور اونچے گھوڑوں میں میری سیاہ کالی گھوڑی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ گھوڑی مجھے شادی کے تحفے میں میرے ابا نے دی تھی، اور جب سے میں بیاہ کر آئی تھی میری دیور کی نظر میری اس کالی گھوڑی پر ٹک سی گئی تھی۔ وہ استبل کے قریب پہنچ گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں فار مور ویڈیوز۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔